علم جب کسی چیز کو وجود دینا چاہتا ہے تو اس کے وجود کے اسباب کو مہیا کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مخلوق کے بغیر خدا کا تصور نہیں. اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان کا ایک سرا مخلوق سے وابستہ ہے اور دوسرا سرا خدا کے ہاتھ میں ہے یا خدا کی ہاتھ میں ہے. مثال کے طور پر خالق جس ذات کا نام ہے اس کی مخلوق کا ہونا لازمی ہے. خداوند عالم کی جتنی صفات ہیں ان میں سے کسی ایک صفت کو لیجئے تو اس میں ایک طرف خدا کی ذات کا تصور ہوگا اور دوسری طرف مخلوق کا تصور ہوگا. اور کوئی بھی نام اللہ کا نہیں ہے جس میں مخلوق کا تصور نہ ہو. اس کے بعد پیغمبروں کو لیجئے کہ انبیاء علیہم السلام جو پروردگار عالم کی طرف سے مبعوث ہوئے یعنی بھیجے گئے تو لوگوں کی طرف بھیجے گئے اور لوگوں کو دعوت کرتے ہوئے ان کا نام رسول ہوا, انبیاء ہوا. اور امت کے بغیر کوئی نبی نہیں, کوئی نبی ایسا نہیں جو امت نہ ہو, جس کی امت نہ ہو. اس کے بعد امام کی ذات اقدس کو لیجئے کہ امام کے لیے زمانے قدیم میں حدود ہوا کرتے تھے اور زمانے جدید میں ادارے ہوتے ہیں, عملدار ہوتے ہیں. امام بھی اکیلے نہیں ہیں, امام کے بھی لشکر ہیں. کسی پیر کو لیجئے, کسی بادشاہ کو لیجئے, کسی درویش کو لیجئے, کسی معلم کو, کسی استاد کو لیجئے تو لوگوں کے ساتھ سب کچھ ہے. میں کون ہوتا ہوں جو میری تعریف ہو. اس تعریف کے پس منظر میں میرے دوست ہیں, میرے عزیز دوست ہیں, مجھے چاہنے والے ہیں جن کو میں چاہتا ہوں. جہاں بھی گیا تو میں نے ضرور ایک اصول کو اپنایا اور وہ اصول یہ کہ میں نے اچھے دوستوں کا انتخاب کیا اور اپنے دوستوں کی قدردانی کی, ان سے تعاون حاصل کیا اور تبھی میں کامیاب ہو گیا. اور اگر آپ خدمت کے عنوان سے یا خادم کے لقب سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہر علاقے میں, ہر ملک میں, ہر مقام پر میرے دوست ہیں. اور اگر کوئی ایسی تاریخ بنے تو ضرور ان دوستوں کا تذکرہ ہوگا, اور اگر تذکرہ نہیں ہوتا ہے تو اشارہ بھی ہوگا. اور سب جانتے ہیں کیونکہ ابھی کوئی زمانہ نہیں گزرا, سبھی جانتے ہیں کہ میرے دوست ہر علاقے میں, ہر مقام پر, ہاں ادارے کی شکل میں یا ادارے سے باہر کون ہیں میرے دوست جو میری پشت پناہی کرتے ہیں, مجھے تقویت پہنچاتے ہیں, تو کام کرتے ہیں. جو ہیں وہ ان کی تعریف کر کر کے ان کو اڑاتے ہیں اور ان کو پرواز کراتے ہیں. ایک مثال ہے تو جو کچھ بھی کامیابی ہوئی ہے وہ اول اس ذات اقدس کی مہربانی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے لشکر ہے, امام کے لشکر ہے, ہر ملک میں لشکر ہے, ہر مقام پر لشکر ہے. اب میرے لیے جو کچھ
تاریخ کا ایک خاکہ بتاؤں گا. سب سے پہلے آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ میں حیدرآباد قریب حیدرآباد میں پیدا ہوا. جس طرح یہاں تحریری طور پر جو ایک تحریر میں پڑھا گیا اس کے مطابق. تو سب سے پہلے آج جو ایک نامور خانہ حکمت ہے وہ شروع میں کیسا تھا؟ پروگرام برائے افتتاح مدرسہ دارالحکمت حیدرآباد ہنزا مورخہ 2663. عموری جلسہ تلاوت کلام مجید از مدرس جان محمد صاحب. تقریر دربارہ علم دین از جناب حاجی قدرت اللہ بیگ صاحب ناظم. تقریر دینی اسکول از جناب ہربیگ صاحب. ہربیگ صاحب نہیں آئے تھے، سلطان علی صاحب آئے تھے. اور اسی طرح یہ فرمان خانی سوائزر غلام محمد خان صاحب. شکریہ صدر آج فرنکا فتح اللہ بیگ صاحب. اور شکریہ اکابرین جماعت. مطلب یہ ہے کہ آج جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے خانہ حکمت کے نام سے جو مشہور ہے، جس نے بہت کام کیا، یہ شروع میں ایک مکتب تھا، چھوٹا تھا، اور بڑھتے خانہ حکمت ہوا. اور خانہ حکمت اس طرح سے نہیں ہوا. اس کے لیے ایک اور چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ادارہ اب خود ایسا وجود میں نہیں آیا. اور سب سے پہلے مولانا نے اپنے اصول کے مطابق جب ہم نے سپریم کونسل کے صدر صاحب امیر محمد جبل خان صاحب کو مدعو کیا اس مکتب کے قیام کے سلسلے میں، تو انہوں نے اپنے نمائندوں کو بھیجا. اور آپ جانتے ہیں کہ جو افسر اپنے نمائندوں کو بھیجتا ہے وہ بھی ایک منظوری کی شکل ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے مہمانی بھیجی اور جناب غلام محمد صاحب نے ایک رپورٹ بھیجی. اور اس پر امامی عالی مقام نے ایک دم سے جواب نہیں دیا، بلکہ صدر سینٹرل شاہ سے یعنی میر محمد جمال خان سے دریافت فرمایا. اور وہ دریافت اس طرح سے ہے: I understand also recently there has been created in Hunza a private institution called the Somalia Darul Hikmah. Please, would you be good enough to send me your views on this institution and let me know whether it was created with your approval and sanction? تو اس کے بعد البتہ صدر صاحب نے پوزیٹیو یعنی مثبت جواب لکھا ہوگا. اور اسی سبب سے اس کے بعد یہ تو 28 اپریل 1966 کی بات ہے. اس کے بعد ایک دعائی عسیس آتی ہے 4 اکتوبر 1966. My dear spiritual child, I have received your letter of 18 September and I have read the report of Ismailia Darul Hikmah with much interest and pleasure. I am very happy indeed with your good work and devoted services, and I give my most
most affectionate paternal, maternal, loving blessings to all the members of the Ismailia Darul Hikmah for their services. Yours affectionately signed, Aga Khan. Mr. M. Ula Muhammad, Ismailia Darul Hikmat, Hyderabad, Hunza State. تو اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک منظور شدہ ادارہ قرار پاتا ہے، کیونکہ یہ موقع ہے کہ یہ رپورٹ یا کہ یہ تاریخی واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. تو بہرحال اس وقت ایک چھوٹا سا پودا تھا اور ہم نے ہمارے دوستوں نے اس کو اگایا، پھر اس کی آبیاری کی گئی اور آج یہ اتنا بڑا درخت ہوا کہ اس کی شاخیں مشرق اور مغرب پر محیط ہیں، اور آپ کے کہنے کے مطابق اس سے بہت کچھ کام ہوا ہے. اور اب میں اس سلسلے میں مزید بات نہیں کروں گا، صرف اتنی سی رپورٹ یا کہ تاریخ کا خاکہ پیش کرنا تھا. تو میں بے حد شکر، یہاں 2-3 ادارے ہیں، لیکن ادارے کے باہر بھی ہمارے بہت سے احباب ہیں، بہت سے دوست ہیں جو ہر وقت حوصلہ دیتے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کی ذرا نوازش ہے، اور اسی حوصلے سے اور اسی ہمت دہانی سے البتہ کام کرنے کے لیے جرأت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے. اور آپ ہم سب یہ مانتے ہیں کہ امامی عالی مقام ہی ہے جو مومنین کو مختلف میدانوں میں کامیابی عطا فرماتا ہے. اور ہم اسماعیلی ہیں، ہمارا یقین امام پر ہے. امام ایک کائناتی طاقت ہے، امام بے شک نور خداوند ہے، امام یقیناً مظہر نور خدا ہے. اور جب مظہر ہے تو تمام صفات کا ظہور اسی مظہر سے ہوتا ہے. اس لیے ہمارا رخ قبلہ حقیقت کی طرف ہے، یعنی امام کی طرف، اس لیے کہ وہ یقیناً قبلہ حقیقت ہے اور قبلہ ایمان ہے. اور امام اسم اعظم خدا ہے، یعنی خدا کا سب سے بڑا نام ہے. اور جب امام اسم اعظم ہے تو خدا کی تمام رحمتیں، تمام مہربانیاں اور سارے خزانے اسی اسم اعظم کے وسیلے سے اور اسی اسم اعظم کے توسط سے حاصل ہو سکتے ہیں. عزیزان، میں یہ وضاحت بھی کرنا چاہوں گا کہ امام کا اسم اعظم ہونا بہت بڑی بات ہے، اور اگر اس کی وضاحت کرنے لگوں تو بہت سارا وقت اس میں صرف ہو جائے گا. مختصراً، جب امام خدا کا سب سے بڑا نام ہے تو پھر امام کے بغیر خدا کی کوئی عبادت نہیں، کوئی قبولیت نہیں. نہ تو کوئی عبادت قبول ہوتی ہے اس اسم اعظم کے بغیر، نہ کوئی دعا، نہ کوئی مناجات، نہ کوئی نیکی، کچھ بھی نہیں مگر امام ہے، اور امام کے توسط سے سب کچھ ہے. ایسا امام جب آپ کو ہم کو ملا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اور یقین کے ساتھ میں نے اپنی زندگی میں واللہ امام کی بہت ساری کرامتیں دیکھی، بہت سارے معجزات دیکھے، بے شمار بے پایاں. بلکہ اکثر میں یہ کہنا پسند کرتا ہوں کہ امام کے یہ 2, 4 یا 10, 12, 20 معجزے نہیں ہیں. امام معجزات کی ایک کائنات ہے. امام ایک ایسا عالم ہے کہ اس میں بس معجزات ہی معجزات ہیں.
لیکن اس عالم کی طرف جانے کے لیے دروازے کے کھلنے میں دیر ہے، اور اگر دروازہ کھل گیا تو بس آپ شمار نہیں کر سکیں گے امام کے معجزات کا. تو یہ ہے صورتحال. اور مجھے بجائے سے کہ ایک مذہبی لیکچر دوں، آج کے موقع پر مجھے اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ کیسے لفظوں میں، کن الفاظ میں شکریہ ادا کروں، اور کتنا بڑا احسان ہے آپ کا کہ آپ نے ایسے شاندار الفاظ اس بندہ ناچیز کے لیے استعمال کیے. واللہ میں اس قابل نہیں ہوں اور آپ کے ایسے لفظوں کے لائق نہیں ہوں. میں ایک ناچیز اور مفلس غریب درویش ہوں. مجھے مزہ اس وقت آتا ہے جب میں ماضی کی طرف دیکھتا ہوں، ماضی کی طرف دیکھ کر مزہ لیتا ہوں، اپنے آپ کو جنگلوں میں پاتا ہوں اور لکڑیوں کے ایک سنگین بوجھ کے نیچے پاتا ہوں. کنڈے میرے سرخ سرخ ہوتے، خدا کے لیے شکر گزار ہوں. اور اگر میں اس وقت کو یاد نہ کروں اور اس کو چھپاؤں اور نئی نسل کے سامنے خود کو کسی اور بیس میں پیش کروں، تو پھر میری بندگی کب ہوگی، میری عاجزی کب ہوگی. میں بہت غریب مفلس ہوں علم کے معاملے میں. اور اگر آج میرے پاس کوئی علم ہے، علم کا کوئی حصہ ہے، تو یہ امام کا کرم ہے. میری کوئی موروثی چیز نہیں ہے، اس میں میرا کوئی حق نہیں، میرا کوئی حق نہیں بنتا ہے. میں بھی اس علاقے کا فرد ہوں. آپ تو نئے زمانے کے ہیں، روشن زمانے کے ہیں. میں آپ کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا ہوں. آپ کا زمانہ بڑا روشن ہے. میں اپنے زمانے کی بات کرتا ہوں. اس وقت جب میں ایک بچہ تھا، ایک لڑکا تھا، اس وقت کی میں بات کرتا ہوں. میں بس اسی زمانے کا انسان ہوں اور میرا معیار وہی ہے. میری برابری اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ ہے. اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ میری برابری نہیں ہے، کیونکہ آج کے نوجوان آسمان میں ہیں، دھرتی کے آسمان پر ہیں. میری کہ میں نے غریبی بھی دیکھی اور آخری تین کا زمان بھی. میں نے لکھا ہے کہ تین پر، یعنی تین پر کچھ لکھا تھا، یا کسی ڈبے پر یا کسی کارٹون پر. تو اس وقت کتابیں نہیں ملتی تھی. ان چیزوں کو میں پڑھا کرتا تھا. اور بے شک یہ بات صحیح ہے، خدت طولانی والی بات بن جاتی ہے. صاحبوں میں شکر گزار ہوں. صاحبوں میں سچ کہتا ہوں، میں شکر گزار ہوں. ایسے ساتھی ہیں یہاں کراچی میں، لندن میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ہنزا میں، ملک میں اور چائنا میں، اور ایران کے بھی دوست ہیں، افغانستان کے بھی دوست ہیں. ان دوستوں نے اس بندہ ناچیز کو قوت پہنچائی اور لوگ بھی کرتے ہیں کہ کچھ بھی کرتے ہیں. اور ایک فرد کچھ بھی نہیں کرتا. اچھے جب دوست ملتے ہیں تو اس وقت شخص کو آگے بڑھاتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں خانہ حکمت کے عملداروں اور ممبروں کا، ادارہ عارف کے عملداروں اور ممبروں کا، اور بوشت کی ریسرچ اکیڈمی کے عملداروں اور ممبروں کا، اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سے احباب جو ممبروں کی طرح ہیں،
جو ادارے سے باہر ہیں لیکن وہ ممبروں سے عملداروں سے کم نہیں ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، ان کا بھی میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ تمام حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی کتنی نوازش ہے اور کتنی توجہ ہے، کتنی دعائیں ہیں اس بندہ ناچیز کے حق میں۔ مجھے مومن کی دعا نے آگے بڑھایا، اس دعا نے دستگیری کی۔ میں دعا پر یقین رکھتا ہوں۔ عزیزان، مجھے اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ پروگرام اور بھی طویل ہو۔